وقت مسلمانوں پر پوری دنیا کے اندر اسلام دشمن طاقتیں جو ظلم ڈھا رہی ہے، اس کا ایک ہلکا سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ میری قوم کے جوان جو سو رہے ہیں، جو کھیل کود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو برائیوں کے اندر اپنی راتوں کو تمام کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے لمحات کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عیش سے ہوں، میری زندگی بڑی پرسکون ہے، میری زندگی بڑی پرکیف ہے، میری زندگی بڑی شان و شوکت کی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں تو یاد رکھنا آج اس کا گھر جل رہا ہے، کل آپ کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو آپ یہ سوچ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، جل تو پڑوسی کا گھر رہا ہے، میرے گھر کے اوپر آگ نہیں، لیکن یاد رکھیں پڑوسی کے گھر پہ جلنے والی آگ کو اگر آج آپ نے نہیں بجھایا تو یہ آگ آپ کے گھر کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو مکمل طور پہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور صرف یہ آج نہیں، جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے مسلمان کفار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، عالمی رسول، آفاقی رسول، پوری کائنات کے رسول، رحمت تمام، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ اگر کفار کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ہر دن اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوتی رہی، کبھی مسلمان جو ہے سرنگو نہیں ہوا، کبھی مسلمان شکست نہیں کھایا، مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے حبیب سے جڑا ہوا تھا۔ پھر بعد میں صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کا تعلق دھیرے دھیرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا گیا، اور کبھی کبھی تو کہیں کہیں توڑ دیا گیا۔ ایک بڑے مفکر نے بڑی بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھونک سے چراغ بجھا دیا گیا، چراغ پھونک سے نہیں بجھایا گیا، بلکہ چراغ کے اندر کا تیل ختم ہو گیا تو چراغ خود بخود بجھ گیا۔ جس چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی پھونک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چراغ خود بخود بجھ جایا کرتا ہے۔ جب تک مسلمان تیرے دل کے چراغ کے اندر عشق مصطفیٰ کا تیل موجود تھا، اس وقت تک تیری عظمت رفتہ کے لوگ قائل تھے۔ جب سے تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا تیل ختم ہو گیا، اب یہ چراغ ٹمٹما ٹمٹما کر ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے اپنا تعلق اسلام سے کمزور کیا گیا، پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کیا گیا، اور اب جب کہ مسلمانوں کا تعلق حضور سے کمزور ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے کمزور ہو گیا؟ جلوس کے نعرے تو باقی ہیں، نعت کے اشعار تو باقی ہیں، نعت کے شعر موجود ہے، لیکن حسان کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ خالد کا نعرہ موجود ہے لیکن خالد کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ یا محمدہ کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر یا محمدہ کے پیچھے جو یقین کی عظمتیں تھی، آج وہ یقین مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاذ و استقامت کہ ابو بکر کی ران کا گوشت اگر جنگل کے درندے کھا جائیں تو ابو بکر کو گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کوئی گستاخی کرے ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ استقامت فی الدین
آج مسلمانوں میں کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے کمزور ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوا، کتنا کمزور، ایک ماں سے جتنا تعلق ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کم تعلق رسول پاک سے ہو گیا، ایک باپ سے جتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کمزور تعلق ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اب مسلمان جب فری وقت بیٹھتا ہے وہ انٹرنیٹ پر تو واٹس ایپ چیک کرنے لگتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ صحابہ کا وتیرہ کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، اسلاف کی زندگی کیا تھی، غوث العظم دستگیر کی زندگی کیا تھی، غریب نواز کی زندگی کیا تھی۔ وہ ایک سانس کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا دیکھ سکتے تھے، ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، گویا کہ ان کی ہر سانس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی۔ ان کی صبحیں، ان کی شامیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھرپور تھا۔ وہ اس وقت کو اپنے لیے مردہ تصور کرتے تھے جس وقت ان کی زبان سے حضور کا ذکر نہ نکلے۔ ایک تاریخ ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا، آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں جب اپنا تعلق حضور سے کمزور ہوا، پہلے حضور علیہ السلام سے تعلق کیسے کمزور کیا گیا؟ اس طرح سے کہ رسول پاک کو یہ کہا گیا تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح انسان ہے، پھر ان کو تو یہ نہیں آتا، ان کو تو وہ نہیں آتا، اس طرح کی کتابیں لکھوائی گئی، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح عامی انداز سے لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ جب اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں تو 4 سطر کے القابات لگاتے ہیں، اور جب رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے ذرا آپ پوچھیں، حضرت کہنے والوں سے آپ پوچھیں، جب وہ اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں کوئی کہتا ہے شیخ الکل فی الکل، کوئی کہتا ہے قطب الہند، کوئی کہتا ہے ملک العلماء، کوئی کہتا ہے شمس العلماء۔ میں کہتا ہوں او شمس العلماء کی اوقات کیا ہے؟ میرا آقا تو شمس نبوت و رسالت ہے، جس کی کرنوں سے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت چمکی ہے، موسیٰ کی نبوت و رسالت جس کے صدقے میں چمکی ہے، وہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت آمنہ کا معصوم ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کی نبوت کو چمکایا ہے۔ لیکن نبی سے رشتہ اتنا کمزور ہوا، لوگ اپنے باپ کا نام تو ادب سے لینے لگے، مگر رسول پاک کا نام بھی اتنے ادب سے نہیں لیا جانے لگا۔ باضابطہ طور پر منبر و محراب بیچے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، زبان و بیان خریدے گئے، قلم خریدے گئے، اور اللہ اکبر ایسی شخصیتیں جن کی کوئی اوقات نہ تھی ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اور وہ رسول جن کے صدقے میں سب کچھ بنا، اس رسول کا تذکرہ ہی ختم کر دیا گیا، اس رسول کا ذکر ہی کم کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا کے اندر افغانستان کا انجام سامنے آیا، پھر دنیا میں کیا ہوا؟ چچینیا اور بوسنیا کا انجام سامنے آیا، پھر دنیا میں کیا ہوا؟ لیبیا اور مصر کا انجام سامنے آیا، شام اور عراق کا انجام سامنے آیا۔ یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی قوم اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتی ہے اس قوم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اسی قوم کو مٹایا جاتا ہے جس کا تعلق رسول سے کمزور ہو جاتا ہے۔ سید امین آپ کا ادنا غلام